دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیلنٹڈ مسلمز، اور ٹیلنٹڈ مسلمز کی سیریز میں آج آپ ایک عظیم الشان اسلامی انسٹیٹیوٹ یا ادارے کے بارے میں جانیں گے۔ اس دور کے حساب سے اگر اسے ناسا کہا جائے تو شاید کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ناسا اور اس ادارے میں بہت کچھ ایک جیسا ہے، بلکہ اس ادارے کے کام کا دائرہ کچھ زیادہ بڑا تھا۔ وہاں الگ الگ بھاشاؤں کی کتابوں کا ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن بھی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ سائنس اور میتھس پر ریسرچ کا کام بھی ہوتا تھا۔ ہماری اس زمین سے اوپر کی چیزوں یعنی اسپیس کی چیزوں پر ریسرچ کے لیے وہاں کے سائنٹسٹوں نے دو آبزرویٹری بھی قائم کی تھی۔ جس طرح آج کے وقت میں ناسا اسپیس سے جڑی چیزوں جیسے چاند، منگل گرہ یعنی مارس، سورج اور دوسرے پلینیٹ گرہوں پر ریسرچ کرتا ہے، اسی طرح اس دور میں بھی ریسرچ ہوتا تھا۔ ہاں، فرق اتنا ضرور تھا کہ آج ناسا کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے۔ اس کے علاوہ ناسا آدمی کو یعنی مشینوں کو تو راکٹ کو بھیجتا ہی ہے مشن پر، اس کے علاوہ آدمی کو بھی اسپیس مشن پر بھیجتا ہے، لیکن اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس دور میں زمین پر ہی مشینیں لگا کر اسپیس کی چیزوں جیسے سورج، چاند اور دوسرے پلینیٹ کی اسٹڈی کی جاتی تھی۔ دوستو، ہم جس ادارے کی بات کر رہے ہیں اس کا نام بیت الحکمت تھا۔ انگریزی میں اسے ہاؤس آف وزڈم کہا جاتا ہے۔ ہاؤس آف وزڈم کو عباسی خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں 8ویں صدی میں ان کی نجی لائبریری کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ بھلے ہی بیت الحکمت کو ایک لائبریری کے طور پر قائم کیا گیا تھا، لیکن اس کا دائرہ صرف ایک لائبریری تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ وہاں کتابوں کا ذخیرہ جمع کرنے کے علاوہ ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ سائنس سے لے کر سوشل سائنس تک ہر سبجیکٹ میں ریسرچ بھی ہوتا تھا۔ وہاں اتنی بڑی تعداد میں کتابیں تھیں کہ اس کا مقابلہ آج لندن کی برٹش لائبریری اور پیرس کی ببلیوتھیک نیشنل لائبریری سے کیا جا سکتا ہے۔ 30 سال بعد اسے پبلک اکیڈمی بنا دیا گیا تھا۔ وہاں دنیا بھر کے اسکالر، سائنٹسٹ، مذہبی اسکالر آ کر ریسرچ کرنے لگے۔ بیت الحکمت اس وقت نالج سینٹر تھا، اسی وجہ سے اسے انگلش میں بیت الحکمت کہا جاتا ہے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے میتھس اور سائنس کی انقلابی کانسیپٹ نے جنم لیا۔ الجبرا، جیومیٹری سمیت سائنس اور انجینئرنگ کی فیلڈ کے بہت سے کانسیپٹ وہیں ڈیولپ ہوئے تھے جو بعد میں یورپ پہنچے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج کا یورپ یا آج کا ناسا اسلامی دنیا کی اس عظیم اکیڈمی کی وجہ سے ہی وجود میں ہے۔ بیت الحکمت اپنے زمانے میں دنیا کا ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بن گیا تھا جس کا سائنس کی الگ الگ فیلڈ اور سوشولوجی کی تعلیم ریسرچ میں کوئی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں میتھس، ایسٹرونومی، میڈیسن، کیمسٹری، جولوجی، فلسفی، لٹریچر اور آرٹس کے علاوہ ایسٹرولوجی و کیمیا گری جیسے سبجیکٹ پر بھی ریسرچ ہوتا تھا۔ بیت الحکمت کی ایک اور بڑی بات یہ تھی کہ وہاں کے اسکالر ایک ساتھ کئی سبجیکٹ پر مہارت رکھتے تھے۔ ایک ساتھ میتھس، فزکس، کیمسٹری، میڈیسن، ایسٹرونومی جیسے سبجیکٹ پر ان کی پکڑ ہوتی تھی۔ ابو معشر، ابن رشد، ابن سینا، الغزالی، محمد الادریسی، محمد ابن موسیٰ، الخوارزمی، الکندی، مسلمہ المزریتی، حنین ابن اشاق، بنو موسیٰ، الحجاج ابن یوسف ابن معطر، ثابت ابن قرہ، یوسف الخوری، کستہ ابن لوقا، ابو بشن متہ ابن یونس،
यहिया इब्न अल-बातरीक, यहिया इब्न आदि, सिंध इब्न अली अल-जाहिज़, इस्माइल अल-जजारी, जाबिर इब्न हय्यान वगैरह स्कॉलर बैतुल हिकमत से ही जुड़े थे। इनमें से लगभग सभी पॉलीमैथ थे, यानी उनको एक साथ कई सब्जेक्ट पर महारत हासिल थी। लेकिन अफसोस की बात है कि बैतुल हिकमत मंगोलों के हमले में 1258 ईस्वी में तबाह कर दिया। एक टाइम में बगदाद की शान रहा यह लाइब्रेरी, या बगदाद की शान रही यह लाइब्रेरी, जिसकी वजह से दुनिया भर में उस वक्त बगदाद बहुत ही डेवलप शहर बन चुका था। आज के जैसे न्यूयॉर्क, लंदन जैसे शहर में उसका शुमार होता था। अब उस शहर में इसका नामो निशान तक नहीं बचा है। ये भी नहीं बताया जा सकता है कि बगदाद शहर में कहाँ पर यह एकेडमी या लाइब्रेरी थी। इतिहासकार लिखते हैं कि उस वक्त दजला नदी में इतनी किताबें और कलमी नुस्खे फेंके गए थे कि नदी का पानी काला हो गया था। इस अजीमुशान इदारे में होने वाले काम और डिस्कवरी ने आज की मॉडर्न दुनिया की बुनियाद रखी। मैथ और साइंस पर बगदाद के इस इदारे में जो काम हुआ, बाद में यूरोप के साइंटिस्टों और रिसर्चरों ने उसे आगे बढ़ाया। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न साइंस और मैथ्स जो है वो बैतुल हिकमत की देन है, क्योंकि वहाँ जो रिसर्च काम हुए थे या जो रिसर्च हुआ था, बाद में उसी पर एडवांस रिसर्च का नतीजा मॉडर्न साइंस और मैथ है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी यह वीडियो स्टोरी ख़त्म होती है। यह वीडियो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।